بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سبجیکٹ عربک کلاس 7 لیکچر 3 یعنی سبجیکٹ عربک ہے آپ لوگ لغت القرآن کی بک میں سے، اور آپ لوگوں کو لیکچر 3 جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے. لیکچر 3 بھی آپ لوگوں کے حصہ قواعد النحو ہی سے ہیں. مرکب تام کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ لوگ اس سے پہلے آپ لوگوں نے مرکب کے اقسام پڑھ چکے تھے کہ مرکب کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ مرکب تام ہے. آپ دیکھیں مرکب تام ناقص کی تعریف آپ لوگ پڑھ چکے تھے کہ ایسا مرکب ہوگا کہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ کلمات موجود ہوں گی لیکن وہاں پہ بات جو ہے نا وہ ادھوری ہوں گی، ناقص ہوں گی. آپ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ مرکب کا مطلب ہے ملنا دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا، اور تام کا مطلب ہے مکمل یا پوری. مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے کوئی بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو. جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے. یقرأ الطالب الکتاب، طالب علم کتاب پڑھتا ہے. نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو. یہاں پر ہر مرکب میں ایک سے زیادہ کلمات ہیں اور سننے والے کو پوری طرح بات سمجھ میں آ رہی ہیں. مرکب تام کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں مرکب تام کی تعریف کیا ہے؟ تو مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں، مرکب کا مطلب ہے ایک یا دو سے زیادہ الفاظ وہاں پہ، اور جو بات کی گئی ہو تو اس سے مکمل بات جو ہے نا ہماری سمجھ میں آ جائے. جو بات انسان نے کی ہو مکمل طور پر جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے، اور جو بات کی ہو تو اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش ہمیں معلوم ہوں گی. یعنی وہاں پہ ہمیں کسی نے خبر دی ہوں گی یا کسی نے کوئی حکم کیا ہوگا یا کسی نے کسی کام کی جو ہے نا وہ خواہش کی ہوں گی، تو یہ تینوں باتیں جو ہے نا یہاں پہ موجود ہوں گی. آپ دیکھیں مثال کے طور پر البستان جمیل، باغ خوبصورت ہیں. آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک انسان البستان باغ 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 کرتے رہے تو دیکھیں کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جب باغ کیا ہے، باغ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ذکر کر دیا جمیل کہ باغ خوبصورت ہیں تو پوری بات وہ ہماری سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر باغ کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں یقرأ الطالب الکتاب، طالب علم کتاب پڑھتا ہے. اب دیکھیں یقرأ الطالب، طالب علم پڑھتا ہے، طالب علم پڑھتا ہے. تو دیکھیں پڑھنے کی بہت سی چیزیں، قرآن پڑھ رہا ہے یا جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی رسالہ جو ہے نا پڑھ رہا ہے یا کوئی اور چیز وہ پڑھ رہا ہے. لیکن جب یقرأ الطالب الکتاب، طالب علم کتاب پڑھتا ہے، جب یہ ذکر کر دیا تو پوری بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ طالب علم بیٹھا ہوئے وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے. دیکھیں نظر سیاہ، یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کپڑے صاف کرو. اب دیکھو نظف صاف کرو، نظف صاف کرو. کسی کی اشارہ کر لیا تم اسے کہو نظف نظف نظف، تو وہ حیران ہوگا میں کیا صاف کر لوں، ہاتھ صاف کر لوں یا پاؤں صاف کر لوں یا چہرہ صاف کر لوں. لیکن جب ذکر کر لیا کہ اس کے ساتھ ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو، تو پوری بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اسے جو ہے نا اپنے کپڑوں کی صفائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر ہر مرکب میں ایک سے زیادہ کلمات ہیں اور سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہیں. یعنی یہاں پر جو ہے نا ایک سے زیادہ الفاظ ہمارے پاس جو ہے نا وہ موجود ہیں اور پوری بات جو ہے نا سننے والے کو آ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ کام جو ہے نا وہ طلب ہو رہا ہے. پھر دیکھیں مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مرکب تام کو کلمہ اور جملہ بھی کہتے ہیں. یعنی مرکب تام کو کلمہ اور جملہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں مرکب تام کے ساتھ آپ سب لوگ اپنے بک میں لکھیں مرکب تام کی تعریف کریں مثال سمیت. مرکب تام کی تعریف کریں مثال سمیت. تو آپ لوگوں کی تعریف یہاں سے ہوں گی جو ریڈ پین سے لکھا گیا ہے. مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے کوئی بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو. اور مثال آپ لوگ دے سکتے ہیں البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے. اور پھر دیکھیں آپ لوگ اس طرح کویسچن بھی آ سکتے ہیں مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مرکب تام کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں. تو اس کا آنسر آپ لوگ کا یہ ہوگا مرکب تام کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں. پھر ہے تعریف الکلام اول جملہ، اس کے ساتھ لکھیں کلام یا جملے کی تعریف کریں. کلام یا جملے کی تعریف کریں. تو آپ لوگ کی تعریف یہ ہوگی کلام یا جملہ وہ ہے جو دو یا اس سے زیادہ کلمات سے بنا ہو اور اس کے معنی مفید اور مستقل ہو. کلام یا جملے کی تعریف کیا ہوئی؟ کلام یا جملہ وہ ہے
جو دو یا اس سے زیادہ کلمات سے بنے ہوں، یعنی ان میں سے دو الفاظ موجود ہیں گے یا دو سے زیادہ الفاظ موجود ہوں گے، اور اس کے معنی مفید اور مستقل ہو، اور جو معنی ہمیں مل جائے وہی تعریف جو مرکب تام کی تقریباً آپ لوگوں نے کر لی، جو معنی ہمیں مل جائے تو اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے اور وہ مستقل معنی ہمیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کی مثال بھی آپ لوگ یہی دے سکتے ہیں کہ البستان جمیل کی باغ خوبصورت ہے، مکمل معنی جو ہے نا وہ ہماری سمجھ میں وہ آ گئے اور مفید جو ہے نا معنی ہمیں وہ مل گئی ہے۔ پھر دیکھیں یہی کلام یا جملے کی، اس کے ساتھ تعریف الکلام اول جملہ کے ساتھ لکھے کلام یا جملے کی تعریف کرے، تو آپ لوگ کی مثال سمیت تعریف آپ لوگ یہ کلام یا جملہ وہ ہے جو دو یا اس سے زیادہ کلمات سے بنا ہو اور اس کے معنی مفید اور مستقل ہو۔ مثال کے طور پر مثال آپ لکھ سکتے ہیں یقرأ الطالب الکتاب یا البستان جمیل یا نظیف سیابہ کا ایک مثال آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اب تک ہم نے لفظ کے حوالے سے جو اقسام ذکر کی ہیں ان کو ایک نظر میں یاد رکھنے کے لیے درجیل جدول ملاحظہ کریں۔ دیکھیں ہم لوگوں نے آگے لفظ کے اقسام جو ہے نا وہ پڑھ لیے تھے، آپ دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو ایک نقشہ دیا جا رہا ہے کہ اس نقشے کو دیکھ کر اس نقشے کے ذریعے سے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے پہچان سکیں گے۔ آپ دیکھیں اللفظ، لفظ کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے تھے، ما یتلفظ بہ کہ جس کے ذریعے سے انسان تلفظ کرتے ہیں، جو باتیں انسان کی زبان سے نکلتی ہیں اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر جو باتیں نکلتی ہیں تو پھر وہ لفظ کتنے قسم ہیں؟ دو قسم ہیں، المحمل المستعمل۔ المحمل کے بارے میں پڑھ چکے تھے، بے معنی لفظ، ایسے الفاظ کہ جس کے کوئی معنی نہ اسے محمل کہتے ہیں۔ محمل الفاظ نہ تو کلام عرب میں استعمال ہوتے، نہ تو اس کے استعمال اردو میں ہوتے، نہ ہی انگلش میں ہوتے، کہ بے معنی لفظ کا کوئی مطلب جس کا نہ ہو تو اس کے استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ المستعمل ایسے الفاظ جس کے کوئی معنی ہو جو استعمال ہونے والے ہو، تو المستعمل پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ المستعمل کتنے قسمیں؟ دو، مفرد اور مرکب۔ پہلے لفظ کی دو قسمیں ہو گئی، محمل اور مستعمل۔ اب مستعمل کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ اب دیکھیں مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد اسے کہتے ہیں جو ہمیں اکیلے معنی دیتا ہو، یعنی ایک وقت میں ایک لفظ ہو اور اس کے ایک ہی معنی ہو تو اسے مفرد یا کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے کتابن، جیسے کرسی وغیرہ، قلم وغیرہ وغیرہ، بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور مرکب اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ دو سے زیادہ الفاظ ہوں گے لیکن ہمیں جو ہے نا دو سے زیادہ الفاظ ہوں گے، جتنے الفاظ ہوں گے اتنی ہی معنی جو آپ لوگ آگے پڑھ چکے تھے، جیسے کہ جن سیاہ کے کپڑے صاف رکھو، دو لفظ دو معنی ہمیں مل گئی، تین لفظ و تین معنی۔ پھر دیکھیں مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص ہے، ایک مرکب تام۔ دیکھیں مرکب پھر اس کے ساتھ ایرو کا نشان لگایا گیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص ہے، ایک مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص کے جس میں سے بات ادھوری ہو وہ آپ لوگ سیکنڈ لیکچر میں پڑھ چکے تھے۔ مرکب تام کے بارے میں ابھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، جس سے مکمل بات جو ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو اسے مرکب تام کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ یا جملہ۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ لفظ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو، محمل مستعمل۔ پھر مستعمل کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو، مفرد اور مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ پھر مرکب کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ، اور جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے السوال الاول، کلمہ، مرکب اور کلام، جملے کی تعریف زبانی یاد کرنی ہے۔ آپ لوگ کی زبانی یاد کرنے کا کام ہے، جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ آپ لوگ لکھیں تو اس کی تعریفات جو ہے نا آپ لوگ زبانی